الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مہینہ جو آج شروع ہوا ہے، آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے اور اس مہینے کی فضیلت حدیث پاک کے اندر بہت زیادہ وارد ہے. اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حبیب خدا احمد مجتبی خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کے خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، وہ ہماری اور آپ کی بلکہ پوری انسانیت کے ہدایت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ہیں. حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا نہ ہوتا تو اس کائنات کو بنایا نہ جاتا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو اس دنیا کا وجود ہی نہیں ہوتا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نہ آتے تو یہ مناریں بنتی، نہ یہ مدرسے بنتے، نہ ہم اور آپ یہاں پر موجود ہوتے. میرے دوستوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو ہم اور آپ اس دنیا میں وجود ہی نہیں ہوتے. میرے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دور میں آئے
جس دور کو زمانے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، جس دور کو زمانے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، اور اس دور کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس زمانے میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ ایک ایسا واقعہ جو بہت زیادہ مشہور ہے، قرآن کریم کے اندر سورہ فیل کے اندر موجود ہے، جس کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ ایک شخص تھا جن کا نام ابرہہ تھا، انہوں نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر اور اپنے قافلہ کو لے کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے نکلا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، انہیں 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے نکلا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پرندوں، جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، ابابیل کے ذریعے اللہ نے ان کے لشکروں کو اور ان کے ہاتھیوں کو ایسا خطرناک ان کے اوپر کنکریاں، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے پھینکے، اللہ نے ان کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور ابرہہ جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم کروں گا، خانہ کعبہ کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، میرے دوستو، اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان کے لاہ و لشکر کو برباد کر دیا اور ان کے اس ناپاک ارادے کو نیست و نابود کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ زمانے جاہلیت کا دور تھا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے تھے، عورتوں کے ساتھ زناکاری کیا کرتے تھے، بلکہ اس دور کے اندر کوئی ایسی برائی نہ تھی لوگوں میں جو لوگوں کے اندر وہ برائی موجود نہ ہو، اور لوگ ایک ایسی ہستی کے منتظر تھے کہ جو اس دنیا کے اندر آئے اور ان تمام ظلمتوں کو مٹائے اور حق کی آواز کو بلند کرے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب سے میرے پیٹ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں آیا ہے، تو تب سے میں اپنے اندر ایسی کیفیت محسوس کرتی ہوں جیسا کہ ہر عورت یہ محسوس کرتی ہے ایام حمل میں کہ ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو قے بھی ہوا کرتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے ان تمام تر تکالیف سے میں بری تھی، بلکہ میں ایسا محسوس کر رہی تھی کہ میرے اندر کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میں کسی راستے پر چلتی تھی اور کسی پتھر پر میرے قدم پڑ جاتے تو وہ پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ پتھر نرم اور روئی کی طرح ہو جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ تمام تر چیزیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ محسوس کر رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے عرب کے اندر عورتیں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جایا کرتی تھی اور عورتیں اپنی باری باری پر ڈول ڈال کر پانی نکال لیا کرتی تھی، لیکن جب میری باری آتی تھی تو میں بھی اپنا ڈول اس کنویں کے اندر ڈالتی تو وہ کنویں کا پانی اوپر اٹھ کر میرے ڈول میں خود بخود آ جایا کرتا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، بلکہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے پیٹ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے
تب سے میں اپنے اندر ایک خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ اور عورتوں کے اندر جو حضرت آمنہ کے ساتھ جو عورتیں رہا کرتی تھی، ان کی جو سہیلیاں تھیں، ان عورتوں کے اندر یہ بات عام ہو چکی تھی کہ حضرت آمنہ جو مکہ کے سردار کی جو بہو ہے، عبد المطلب کی جو بہو ہے، یہ بہت زیادہ خوشبو استعمال کرتی ہے۔ یہ خوشبو آخرکار کہاں سے لاتی ہے؟ جب یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے فرمایا کہ آمنہ تمہاری بھی بہو ہے، تم اسے سمجھاؤ کہ یہ ایسے حالات میں، حالانکہ یہ بیوہ ہے، یہ ایام حمل میں خوشبو استعمال کیوں کرتی ہے، ان کو ذرا منع کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی یہ فرماتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کئی دنوں سے اپنے دل کے اندر یہ بات سوچی کہ میں ان کو اس بارے میں بتاؤں، لیکن میرے اندر یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ جب سے میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر ایک ایسی رعب اور ایک ایسی جلال اس کے اندر آ چکی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے اندر ہمت نہیں کر پاتی ہوں۔ پھر ایک دن حضرت عبد المطلب اپنی بہو کو پیار اور شفقت کے ساتھ بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اے آمنہ تم یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہو حالانکہ تم بیوہ ہو؟ تو حضرت آمنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے۔ جاری ہونے کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ حضرت عبد المطلب سے فرماتی ہے کہ جب سے میرے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آیا ہے، تب سے میں ایسے عجیب و غریب خواب دیکھ رہا ہوں اور اپنے اندر ایسی چیزیں محسوس کر رہی ہوں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانہ قرار دیں گے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں راستے پر چلتی ہوں اور درخت کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت کے ٹہنی مجھ سے جھک کر سلام کرتے ہیں، اور جب میں بادل پر نظر ڈالتی ہوں تو وہ بادل مجھ سے آداب سے پیش آتے ہیں، اور جب میں پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب میں کسی دیوار کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فرماتی ہے کہ میں خوشبو کہاں سے لاؤں؟ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے تب سے میں اپنے اندر خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ حضرت آمنہ اور آگے فرماتی ہے کہ جو اس بچے کی ولادت کا دن قریب آ رہا ہے، ویسے ہی جہاں بھی میں تھوکتی ہوں اس تھوک سے بھی وہی سے خوشبو میسر خوشبو آ رہی ہے، وہ جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بلکہ تاریخ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں 3 قول ہے۔ کسی نے کہا 8 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور کسی نے کہا 9 ربیع الاول کو، اور کسی نے کہا 12 ربیع الاول کو، لیکن محقق علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح سویرے، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے بارے میں کسی نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، بلکہ ہم اور آپ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو الف سے لے کر کے یا تک کی جو سب سے پہلی تعلیم دیتے ہیں، تو اس الف سے لے کر کے یا تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کو گنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تشریف آوری کی خبر دی ہے کہ کسی نے کہا کہ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا
رانے کہا رسول آ رہا ہے، رانے کہا رسول آ رہا ہے، اور زانے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا امام آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، پھر کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا ماوا آ رہا ہے، پھر آگے لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، پھر وا نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، پھر آگے یا نے کہا کہ یکتا اور انیکھی انبیاء آ رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے وہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی ولادت کا وقت قریب ہوا، میرے گھر میں دو عورتیں آئی، میں نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ایک نے اپنا نام آسیہ بتایا اور ایک نے اپنا نام مریم بتایا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ وہ میری خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا وقت قریب ہو رہا تھا، وہ دو عورتیں میری خدمت کے لیے اپنے ساتھ جنت سے حوروں کو لے کر آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے کہ ایسے موقع پر میرے گھر کے اندر جو چراغ جل رہا تھا جس کی وجہ سے گھر کے کمرے روشن ہو رہے تھے، اس چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا، لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے گھر کا کمرہ اور پورا کا پورا گھر ایسا روشن ہو گیا کہ اب چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبد المطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہے، ان کو یہ خبر دی کہ آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ آپ زنا آئے اور اپنے پوتے کو دیکھ کر خوش ہوں تو عبد المطلب آتے ہیں، آنے کے بعد خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، پھر چند دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہے۔ پھر دودھ پلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کئی اور جگہ بھیج دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی مکے کے اندر کوئی بچے کی ولادت ہوتی تو اس بچے کو دودھ کے لیے دودھ پلانے والی عورتیں باہر سے آیا کرتی تھی۔ میرے دوستو، عرب سے عورتیں آیا کرتی تھی، گھر گھر جا کر کے بچے کو لے کر اپنے گھر لے جایا کرتی تھی اور بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور عورتوں کو یہ خبر ہوئی کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو عرب سے عورتیں اپنے سواری پر سوار ہو کر مکے کی طرف روانہ ہو گئی۔ انہیں عورتوں میں سے ایک عورت تھی جن کا نام ہم اور آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے دوستو، انہیں قافلوں کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عورتوں کے ساتھ آ جاتی ہے، اور حضرت حلیمہ کے ساتھ جو عورتیں آیا کرتی تھی وہ بہت پہلے آ چکی تھی، اس لیے کہ ان کے پاس جو سواری ہوا کرتی تھی بہت تیز رفتار سواری تھی، اور حضرت حلیمہ کی جو سواری تھی وہ کمزور سواری تھی، وہ بہت زیادہ تیز چل نہیں سکتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کافی دیر کے بعد بہت تاخیر سے مکے کے اندر پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب کوئی بچہ بچا ہی نہیں ہے، کسی کے گھر میں صرف ایک بچہ بچا ہوا ہے جو یتیم ہے۔ ہر ایک عورت نے اس یتیم
یتیم بچے کے پاس گئی، لیکن صرف اس وجہ سے انکار کر دیا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، اس لیے کہ عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ جس کا باپ زندہ ہوتا تھا، وہ جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوا کرتی تھی، اس دودھ پلانے والی عورتوں کو بہت زیادہ انعام اور اکرام سے نوازا کرتا تھا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، ان کے والد کا ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر ایک عورتیں آئی، لیکن کسی نے دودھ پلانے کے لیے قبول نہیں کی۔ آخر میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، وہ بھی دیکھتی ہے کہ یتیم ہے، انہوں نے بھی اس بہانے سے چھوڑ دی کہ یہ تو یتیم ہے، ان کو میں کیسے دودھ پلاؤں، ان کے تو والد بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کیسے مجھے اتنے انعام اور اکرام سے نوازیں گے۔ لیکن آخرکار جب شام ہو جاتی ہے اور آئندہ صبح ان کا قافلہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے والا ہے، اور حضرت حلیمہ رات کو آتی ہے، گھر آتی ہے اور اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کوئی بچہ آیا ہی نہیں ہے، ہم کیسے اپنے گھر لوٹے، ہمیں تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، صرف ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، ہر ایک عورت نے اس بچے کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس بچے کو لے کر آؤں؟ میرے دوستو، حضرت سعدیہ حضرت حلیمہ کے جو خاوند ہوتے ہیں وہ حضرت حلیمہ کو اجازت دیتے ہیں، اور دینے کے بعد حضرت حلیمہ اسی وقت جاتی ہے، اور جانے کے بعد اس آمنہ کے لخت جگر کو اپنے پاس لے آتی ہے، اور لانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے پاس لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جیسے ہی اپنے اس بچے کو گود میں لیتی ہے، اور گود میں لیتے ہی حضرت حلیمہ کے جو دودھ تھے، جو پستان تھے، ان کے پستان دودھ سے خشک ہو چکا تھا، اور ان کے پاس جو سواری تھی، جو ایک ان کے پاس جانور بھی تھا کہ جس جانور سے وہ دودھ دوہیا کرتا تھا، اور ان کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بچہ اور بھی تھا جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، لیکن ان کے پاس اتنی دودھ نہیں ہوتی تھی کہ اس بچے کو پلائے اور خود بھی اس دودھ سے سیراب ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی اس بچے کو گود لیتی ہے اور لینے کے بعد ویسے ہی حضرت حلیمہ کے پستان میں دودھ اتر آتا ہے، اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب سیر ہو کر پیتے ہیں، اور اس کے جو رضائی بھائی ہوتے ہیں، حضرت حلیمہ کا جو ایک اور بیٹا ہوتا ہے، وہ بھی خوب سیر ہو کر پیتا ہے۔ پھر جب گھر آتے ہیں، آنے کے بعد دیکھتے ہیں، پھر جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد جب سفر کے لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے والی ہے، تو جب سب عورتیں اپنے سواری پر سوار ہو جاتی ہے اور وہ تیز رفتار چلی جاتی ہے اپنی سواری کو لے کر، اسی طریقے سے حضرت حلیمہ بھی اپنے سواری پر سوار ہو جاتی ہے، اور سوار ہونے کے بعد حضرت حلیمہ کی جو سواری پہلے بہت کمزور اور دبلی تھی اور اتنا سست رفتار تھی کہ وہ سب سے پیچھے جو آئی تھی مکہ کے اندر، اب اتنے تیز رفتار ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس قدر تیز رفتار چلنے لگے وہ سواری کہ سب سواری سے آگے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد جب حضرت حلیمہ کی سہیلیاں دیکھتی ہے، اور وہ حضرت حلیمہ سے فرماتی ہے کہ حلیمہ، کیا آپ کی یہ وہی سواری ہے جو آپ نے پہلے مکے کے اندر سوار ہو کر آئی تھی؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے ہاں یہ وہی سواری ہے جس سواری پر میں سوار ہو کر آئی تھی، لیکن اب میری یہ سواری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بچے کی برکت کی وجہ سے، جس بچے کو آپ نے نہیں قبول کیا اس بچے کو میں نے قبول کیا، اس بچے کی برکت سے میرے سواری بھی اب اتنا تیز رفتار ہو گیا ہے کہ سب سے آگے نکل چکا ہے۔ میرے دوستو، جیسے ہی حضرت حلیمہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور روانہ ہوتے ہوتے جیسے ہی اپنے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، اور وہ 5 سالی کا سال تھا، وہ اس وقت کہیں گھاس بھی نہیں اگایا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس محلے کے اندر اور اس جنگلات کے اندر اس قدر گھاس اگنے لگا کہ ان کی جو بکریاں ہوا کرتی تھی وہ بھی خوب پیٹ بھر کر کے جنگل سے سیراب ہو کر اپنے گھر آیا کرتی تھی۔ میرے دوستو، عرب کے اندر حضرت حلیمہ کی بہت ساری بکریاں تھی، اور ان کی جو سہیلیاں تھی ان کی بھی بکریاں تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی بکریاں جو جنگل میں گھاس چرنے کو جاتی تھی
تھی وہ پیٹ بھر کر آیا کرتی تھی اور خوب سیراب ہو کر اور خوب دودھ دیتی تھی، اور ان کے جو سہیلیوں کی جو بکریاں ہوتی تھی وہ بھوکی اور پیاسیاں آتی تھی، اور ان کی بکری حضرت حلیمہ کی بکریوں کو دیکھ کر ان کی سہیلیاں کہتی تھی کہ ان اپنے چرواہے کو کہتے تھے کہ تم بھی اپنے بکریوں کو وہی لے جا کر چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ میرے دوستو، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس زمانے کے اندر اس قدر سیراب ہوا، دودھ بکریاں جو کبھی دودھ نہیں دیتی تھی ان کا جو تھن تھا وہ دودھ سے خشک ہو چکا تھا، اور جو سواری اور جو جانور جو لاغر تھے جو کمزور تھے وہ تیز رفتار ہو گیا۔ یہ اور کوئی وجہ نہیں تھی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے تھی۔ میرے دوستو، اب آگے کی جو باتیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کا جو زمانہ ہے، انشاءاللہ مختصر انداز میں کئی ہفتے بڑھ کے یہ پورا ربیع الاول کا مہینہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختصر انداز میں بیان کیا جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جو تشریف لائے آنے کا مقصد کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا سبق دے کر گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کا طریقہ کیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہوا کرتے تھے۔ انشاءاللہ یہ جو پورا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ 4 ہفتے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔